الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ سارے عالم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا۔ ہم پیدا کیے گئے ہیں سب عبادت کے لیے، اور بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ عبادت بھی ہمارے اوپر ضروری ہے، اور دعوت دینا اور تبلیغ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہزاروں کتابیں انہوں نے لکھی، حکیم الامت، مجدد الملت ان کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے اپنی اصلاح بھی واجب ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی واجب ہے۔ اپنی اصلاح بھی ضروری ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ فرماتے تھے اپنی اصلاح ہوگی ایمان اور اعمال سے، اور دوسروں کی اصلاح ہوگی ایمان اور اعمال کی تبلیغ سے، ایمان اور اعمال کی دعوت سے۔ جتنی اپنی اصلاح ضروری ہے، جتنی اپنی تربیت ضروری ہے، جتنا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور جنت میں داخل کرانا ضروری ہے، اتنا ہی دوسروں کو جہنم سے بچانا اور دوسروں کو جنت کی طرف دعوت دینا اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ عبادت تو بہت ضروری ہے اور تبلیغ بہت ضروری نہیں، جتنی ضروری عبادت ہے اتنی ضروری تبلیغ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک صحابی سے اللہ کے نبی نے کہا وَتُحِبُّ الْجَنَّةَ، کیا تم جنت میں داخل ہونا پسند کرتے ہو؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی پسند کرتا ہوں۔ فرمایا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ تو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر۔ تو جنت میں جانا پسند کر رہا ہے تو تجھے دوسروں کو بھی جنت میں لے جانا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں 2002 میں، عربی اول میں ہم لوگ تھے۔ سب سے پہلے حدیث ہم نے اہل حدیث میں یہ والی حدیث پڑھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو ہم نے ساتھیوں کہا بھائی دیکھو یحب ہے، احب یحب، لیکن یہاں آیا حتی یحب کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھ لیا نحو میر میں کہ حتی کے بعد جو ہے ان چھپا ہوا ہے، جہاں ان آتا ہے حتی آتا ہے، اس کے بعد ان ہوتا ہے، اور ان جو ہے وہ نصب کر دیتا ہے مضارع کو، تو یحب کی جگہ یحبہ ہم پڑھ رہے۔ تو یہ قاعدہ ہمیں معلوم ہوا اس حدیث سے۔ اور پھر ہم نے کہا بھائی جیسے ہم آ گئے بہار سے یہاں پڑھنے کے لیے، بنگال سے آگے پڑھنے کے لیے، آسام سے آگے ہم پڑھنے کے لیے، اتنا لمبا دور کا مہاراشٹر کا، بمبئی کا، کلکتے کا ہم نے سفر کیا تاکہ ہم قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں۔ تو ہم نے اپنے لیے اتنا لمبا سفر طے کر لیا۔ حافظ بننے کے لیے 3 سال ہم نے دے دیے مدرسے کو، قاری بننے کے لیے 4 سال دے دیے، عالم بننے کے لیے 8 سال دے دیے، اور مفتی بننے کے لیے 9 سال دے دیے، مفسر بننے کے لیے 10 سال دے دیے، محدث بننے کے لیے 12 سال دے دیے۔ تو ہم نے اپنے لیے اتنے لمبے اوقات کو فارغ کر لیا۔ تو ایسے ہی اب ہمیں گاؤں والوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ ہمارا گنگو ہے، اس کے برابر میں گاؤں ہے بڑن پور، اس کے برابر میں گاؤں ہے بوڑ پور، اس کے برابر میں گاؤں ہے
کانپور اس کے برابر میں گاؤں ہے لکھنوتی، وہاں پر مسلمان بستے ہیں، لیکن وہ سب کھیتوں میں لگ گئے، دکانوں میں لگ گئے، کارخانوں فیکٹریوں میں لگ گئے، مال و دولت کے طالب ہو گئے، علم و ایمان کی ان کے اندر طلب نکل گئی۔ مسجدیں بڑی بڑی ہیں لیکن نمازی تھوڑے ہیں، تو ان کے اندر طلب نہیں، شوق نہیں، رغبت نہیں، علم کا عمل کا شوق نہیں ان کے اندر۔ اب ہمیں جمعرات کو جماعت میں 24 گھنٹے کے لیے جانا ہے تاکہ وہاں جا کر ہم ان گاؤں والوں کے اندر قرآن کی طلب پیدا کریں، حدیث کی طلب پیدا کریں، سنت و شریعت کی طلب پیدا کریں، تبھی ہم کامل مومن ہوں گے، تبھی ہم کامل ایمان والے بنیں گے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا طلب العلم فریضۃ علی کل من دخل المدرسہ، جو مدرسے میں داخل ہو گیا اس کے اوپر تو علم فرض ہے، اور جو کھیت میں چلا گیا اس کے اوپر فرض نہیں، جو دکان میں چلا گیا اس کے اوپر فرض نہیں، جو کارخانے فیکٹری میں چلا گیا اس کے اوپر فرض نہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ نہیں کہہ رہے علی کل متعلم کہ ہر سیکھنے والے پر فرض ہے، جو سیکھ لے اس پہ تو فرض ہے، اور جو سیکھنا نہیں چاہ رہا وہ زندگی گزارے جیسی چاہے۔ نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے، علی کل زارع، ہر کاشتکار پر، علی کل تاجر، ہر تاجر پر، علی کل غنی، ہر مالدار پر، علی کل فقیر، ہر فقیر پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے علم کا طلب کرنا بھی فرض ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو ہمیں سارے مسلمانوں کی فکر کرنی پڑے گی، بلکہ ہمیں ساری دنیا کی فکر کرنی پڑے گی۔ جیسے میں نے ابھی کہا، آپ نے سنا کہ جس طرح ہم نے اپنی فکر کی نماز پڑھ کر مغرب کی، ایسے ہی ہمیں ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی فکر کرنی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب بہترین امت ہو، افضل امت ہو، اعلیٰ امت ہو، اشرف امت ہو۔ یہ نہیں فرمایا اخرجت لانفسکم، تمہیں تمہاری ذات کے لیے پیدا کیا گیا، بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو اور مر جاؤ۔ یہ نہیں کہا لانفسکم کہ تم اپنی ذات کے لیے پیدا کیے گئے، یہ نہیں فرمایا کہ لازواجکم تم اپنی بیویوں کے لیے پیدا کیے گئے، لاولادکم اپنی اولاد کے لیے پیدا کیے گئے، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نہیں کہا للمسلمین کہ تم مسلمانوں کے لیے پیدا کیے گئے، للطلاب طلبہ کے لیے تم پیدا کیے گئے، یہ نہیں کہا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اس آیت میں یہ بھی نہیں کہا کنتم خیر امہ اخرجت للصلاۃ کہ تمہیں نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا، للصوم روزہ رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا، للحج حج کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، للزکوٰۃ زکوٰۃ دینے کے لیے پیدا کیا گیا، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے زکوٰۃ کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہاں اللہ نے عبادت کو بیان کر دیا، اس آیت میں اللہ عبادت کو بیان نہیں کر رہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ عبادت کی دعوت کو بیان فرما رہے، عبادت کی تبلیغ کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں حکم دوسروں کی اصلاح کا ہے، جیسے تم نے اپنی اصلاح کر لی ایمان اور عمل کے ذریعے، اب سارے عالم کی اصلاح کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، للمسلمین نہیں کہا مسلمانوں کے لیے، بلکہ کہا للناس ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو، للمساجد تمہیں مسجدوں کے لیے نکالا گیا ہے، نہیں۔ یہ نہیں فرمایا اخرجت للمدارس تمہیں مدرسوں کے لیے نکالا گیا ہے، یہ نہیں فرمایا اخرجت للخوانق للزاویات کہ تمہیں خانقاہ کے لیے نکالا گیا ہے، نہیں۔ اللہ کہہ رہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تمہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب انسان کہاں ہیں؟ انسان ٹوڈر پور میں ہیں، انسان کہاں ہیں؟ رائے پور میں ہیں، مرزا پور میں ہیں، بس ہے جی، کہاں ہے انسان؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا۔ یہ نہیں کہا اخرجت للقریہ کہ تمہیں گاؤں کے لیے نکالا گیا، اخرجت للمدینہ تمہیں شہر کے لیے نکالا گیا، اخرجت للولایہ تمہیں صوبے کے لیے نکالا گیا، اخرجت للدولہ تمہیں ملک کے لیے نکالا گیا، نہیں، اخرجت للناس تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا۔ انسانیت اگر ٹوڈر پور میں ہے تو وہاں لوگوں کو سمجھاؤ، مرزا پور میں وہاں لوگوں کو سمجھاؤ، رائے پور میں، سلیم پور میں ہے، سڑولی میں ہے، اور گندیوڑ میں ہے، سہارنپور میں ہے، یو پی میں ہے، یہاں لوگوں کو سمجھاؤ، ہند و سندھ میں ہے، یہاں سمجھاؤ، افریقہ میں ہے، امریکہ میں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، پوری دنیا میں جہاں انسان ہے وہاں ایمان پہنچانا، وہاں قرآن پہنچانا، وہاں سنت شریعت پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔
اس تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، جماعتوں کے ذریعے، جوڑ کے ذریعے سارے عالم کی فکر کی جاتی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ انسانیت اگر مسجد میں ہے تو وہاں تبلیغ کرو، انسانیت اگر مدرسے میں ہے تو وہاں تبلیغ کرو، انسانیت اگر خانقاہ میں ہے وہاں تبلیغ کرو، انسانیت اگر بازاروں میں ہے وہاں تبلیغ کرو، انسانیت اگر کھیتوں میں ہے وہاں تبلیغ کرو، انسانیت اگر سمندروں میں، جزیروں میں، ٹاپوؤں میں ہے وہاں تبلیغ کرو، انسان اگر جہازوں میں ہے تو وہاں تبلیغ کرو، انسان اگر ٹرینوں میں ہے وہاں تبلیغ کرو، انسان اگر بسوں میں ہے وہاں تبلیغ کرو، انسان اگر شادیوں میں ہے وہاں تبلیغ کرو، انسان اگر جنازوں میں ہے، میتوں میں ہے، قبرستانوں میں ہے وہاں تبلیغ کرو۔ جہاں تمہیں انسان ملے وہاں تمہیں ایمان پہنچانا ہے، وہاں تمہیں قرآن پہنچانا ہے، وہاں تمہیں سنت شریعت پہنچانی ہے، تمہیں سارے عالم میں بسنے والوں کی، انسانوں کی فکر کے لیے اخرجت اللہ نے نکالا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم سارے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، ابھی اس ہفتے ہمارے وہاں گنگوہ میں جوڑ تھا اسٹوڈنٹ کا، اسکول میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کا۔ ہم نے ان سے کہا کہ تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ لوگ اللہ کو نہیں جانتے، لوگ رسول اللہ کو نہیں جانتے، لوگ قرآن کو نہیں جانتے، لوگ حدیث کو نہیں جانتے، لوگ جانتے بت کو، عزا کو، لات کو، منات کو۔ مشرکین نے 360 خدا رکھے ہوئے تھے، بت بنا کر ان کی پوجا کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کی جہالت کو دور کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گمراہی کو ختم کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ فرما رہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول اللہ کی تبلیغ سے، رسول اللہ کی دعوت سے پہلے سب لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کفر و شرک میں تھے۔ صحابہ خود کہتے ہیں كُنَّا نَعِيشُ بِشَرِّ عَيْشٍ، ہم بدترین زندگی بسر کر رہے تھے۔ رسول اللہ آئے اور اللہ نے کہہ دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو اس قرآن کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے نبی کھڑے ہو جاؤ، فانذر لوگوں کو خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ بتا دو آسمان چھوٹا ہے، زمین چھوٹی ہے، چاند سورج ستارے چھوٹے ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں، کل کائنات چھوٹی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو اللہ کا تعارف کراؤ۔ ابھی میں نے آیت پڑھی، اللہ کہتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، لینذروا بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو خبردار کر دیا جائے، ولیعلموا، اور سب جان لیں، انما هو الہ واحد، معبود تن تنہا ایک اللہ ہے، ولیذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے رسول اللہ کی، نبی کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول قل یا ایھا الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یا ایھا الناس، او مشرق مغرب شمال و جنوب ساری دنیا میں رہنے والوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ قل انما انا لکم نذیر مبین، کہہ دو اے لوگو میں تم سب کو کھلے طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ تو تبلیغ سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اور تبلیغ سے رسول اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اور تبلیغ سے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا تعارف ہوتا ہے۔ اگر تبلیغ نہ ہوتی، دعوت نہ ہوتی، تو آپ مجھے پہچانتے کون ہیں؟ یہ ارے یہ مولوی صاحب ہیں، گنگوں سے آئے ہیں۔ اگر تبلیغ نہ ہوتی، دعوت نہ ہوتی، تو ہم آپ کو پہچانتے کہ ٹولڈر پور کوئی گاؤں ہے دنیا میں، وہاں کوئی مسلمان ہے، وہاں کوئی چھوٹی مسجد ہے، وہاں کوئی بڑی مسجد ہے، وہاں پر کوئی مولانا راحل صاحب ہیں جن سے ملاقات کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو تبلیغ کی برکت سے، دعوت کی برکت سے پہچان ہو گئی ہماری، اور پہچان ہو گئی آپ کی، ہم آپ کو پہچان گئے اور آپ ہمیں پہچان گئے۔ اور جب ہماری جماعت جائے گی امریکہ میں، جب ہماری جماعت جائے گی افریقہ میں، اور جب ہماری جماعت جائے گی مشرق میں، مغرب میں، تو جہاں ہم جائیں گے وہاں اللہ کا بھی تعارف ہو جائے گا تبلیغ سے، رسول اللہ کا بھی ہو جائے گا، اور قرآن اور حدیث کا بھی ہو جائے گا۔ 2021 میں ہماری جماعت گئی لبنان میں، اردن میں، ملک شام میں، دوسرے سال کے لیے 8 ملکوں میں ہم گئے۔ اب تیسرے سال کے لیے ہماری جماعت انشاءاللہ امریکہ جائے گی۔ ابھی ہم یہاں آپ کے گاؤں میں آ رہے تھے، راستے میں ہی فون آیا، میسیج آیا ایک ساتھی کا، انس ان کا نام ہے، ملک شام کے رہنے والے ہیں۔ ان کا یہ ہمارا ایک دوست ہے عراق کا رہنے والا، وہ بیمار ہے، اس کے لیے ہم آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، آپ ایک صوتی پیغام ان کے دعا کے لیے بھیج دو۔ تو ہم نے
جب ہی ان کے لیے عربی میں دعا کی اور ان کو دعوت دی. میں نے کہا اچھا وہ عراق کے ہیں؟ عراق تو وہ سرزمین ہے جہاں اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. نینوا میں وارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، 1,00,000 سے زیادہ افراد کی طرف ہم نے یونس کو نبی بنا کر بھیجا. میں نے کہا وہ نینوا کے تھے، عراق کے تھے، اس لیے خوام جو تمہارا دوست بیمار ہے اس کو کہو کہ وہ نبیوں کی محنت کرے، رسولوں کی محنت کرے. نبی کے ملک میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو نبی کا کام اس کے ذمے ضروری ہے. وہ نماز بھی پڑھے اور نماز کی تبلیغ بھی کرے. اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مسلمانوں اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے. میں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھو کھڑے ہو نماز پڑھو، نماز کے اندر شفا ہے. اس نے تو دعا کی درخواست کی، ہم نے پوری تبلیغ کر دی، پوری دعوت دے دی. یہاں آتے آتے آپ کے گاؤں میں یہ کیا ہے؟ یہ تعارف تبلیغ کی وجہ سے ہوا، دعوت کی وجہ سے ہوا. کہاں عراق ہے اور کہاں اردن ہے اور کہاں گنگو سہارنپور اور کہاں ٹوڈرپور ہے، لیکن تبلیغ کے ذریعے دعوت کے ذریعے وہ ہمیں پہچان گئے، ہم انہیں پہچان گئے. تو تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کا بھی تعارف ہوتا ہے، رسول اللہ کا بھی تعارف ہوتا ہے اور مسلمانوں کا مسلمانوں سے تعارف ہوتا ہے. آج مسلمان مسلمان کو نہیں پہچان رہا ہے، مسلمان مسلمان سے اسلام کی نسبت پر ملاقات نہیں کر رہا ہے، گنے کی نسبت پر مل رہے ہیں، گیہوں کی نسبت پر مل رہے ہیں، سبزیوں کی نسبت پر مل رہے ہیں. ہائے ذلیل حقیر فانی ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے ملاقاتیں ہو رہی، لیکن نہیں ملاقاتیں ہو رہی تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہی، رسول اللہ کے لیے نہیں ہو رہی، قرآن اور حدیث کے لیے نہیں ہو رہی. یہ تو تبلیغ کی برکت ہے، دعوت کی برکت ہے، جماعت کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے گاؤں والے شہر والوں سے مل رہے ہیں، شہر والے گاؤں والوں سے مل رہے ہیں. ابھی صبح ہمارے مدرسے میں صبح جماعت آئی بنگال سے. کہاں بنگال ہے اور کہاں گنگو ہے؟ کہ یہ ہمارے بنگال کے کچھ بچے یہاں گنگو میں پڑھتے ہیں، سہارنپور میں پڑھتے ہیں، دیوبند میں پڑھتے ہیں. مشورہ یہ ہوا کہ وہ ان سے ملاقات کر لو تاکہ وہ قرآن وہ حدیث جو مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہیں اپنی زندگی میں لا کر وہ ساری دنیا کے اندر پھیلا دیں. کیونکہ سب مسجد میں نہیں آ رہے بیچارے، سب مدرسے میں نہیں آ رہے، سب خانقاہ میں نہیں آ رہے ہیں. بڑا طبقہ مسجدوں سے دور ہے، مدرسوں سے دور ہے، خانقاہوں سے دور ہے، اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں ہے. اس تبلیغ کے ذریعے دعوت کے ذریعے سے جو کھیت میں ہے، دکان میں ہے، کارخانے میں ہے، فیکٹری میں ہے، جو جہاں ہے وہاں اس سے مل کر اس کو اللہ کی طرف دعوت دے، رسول اللہ کی طرف دعوت دے، قرآن و حدیث کی طرف متوجہ کرے. تو اس تبلیغ کی برکت سے بہار والے بنگال میں، بنگال والے یوپی میں، یوپی والے بنگال میں وہ آئے. ہم نے کہا بھائی ہمارے 3 چلے لگے ہیں تمہارے بنگال کے اندر، اور ہم نے بنگلہ میں ان سے بات کی، بہت خوش ہو گئے. ہم نے کہا ہم نے بنگلہ میں بات کی ہے اور بنگلہ میں ہم نے تمہاری بنگلہ سیکھی ہے. ہم نے کہا امدر ایبم شانتی دینر بھیتر دنیا در مدد مالے در مدد شانتی نہیں. وہ بہت خوش ہوئے کہ بھائی یہ تو مولوی صاحب بنگالی ہے. میں نے کہا ہماری جماعت گئی ایک مرتبہ وہاں دیوبند میں گشت کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جی یہ طالب علم دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھتے ہیں. ہم نے کہا ماشاء اللہ ما اسمک فی ای صف انت تتعلم وماذا وماذا وماذا. عربی میں جب میں نے ان سے بات کی وہ طالب علم بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا آپ نے عربی کہاں سے سیکھی؟ میں نے کہا تعلمت العربیۃ فی التبلیغ، میں نے تبلیغ میں عربی سیکھی، تبلیغ میں عربی سیکھی ہے ہم نے. تبلیغ جو ہے یعلم کل شیء، ہر چیز سکھلا دیتی ہے آدمی کو. عربی بھی سکھلا دیتی ہے اور انگلش بھی سکھلا دیتی ہے اور پنجابی بھی. اسی وقت میں ہم چلہ لگا کر آئے تھے پنجاب سے، لدھیانہ سے اور ادھر پٹیالہ سے. تو ہم نے کہا ہم وہاں گئے تھے تو وہاں ہم نے پنجابی بھی سیکھی. ساڈی اتنے تھوڑی کامیابی دین وچ ہے، ملک اتنے مال وچ کامیابی نہیں. جے ملک وچ کامیابی ہوندی تو فرعون کامیاب ہوندا. تو اب ہم گئے مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، اور ہم گئے بحرین میں اور اردن میں، لبنان میں. اللہ کا فضل و کرم ہے وہاں عربی کے اندر بیانات ہوئے. اب ہماری جماعت جائے گی امریکہ. ہم نے کہا بھائی ابھی امریکہ جا رہے ہیں، انگلش کی مشق شروع کر دو ابھی. تو ہم نے ابھی کل پرسوں ایک انگلش کے اندر کتاب لکھی انگلش میں، اور پھر ہم نے کہا بھائی اس کی تصحیح ہونی چاہیے، صحیح بھی ہے الفاظ کے نہیں. تو ہمارے دوست تھے امریکہ میں، ابھی بھی وہ ہے بدر. میں نے کہا شیخ یہ انگلش میں کتاب لکھی ہوئی ہے، اب اس کو آپ دیکھ لو کیا غلطی ہے، کہاں کچھ ہے. اب انہوں نے لکھ دیا. اب ہم نے کہا اب امریکہ جائیں گے تو وہاں انگلش میں بات کرنی ہے. تو ہم نے کہا بھائی انگلش بھی سیکھو ابھی. our and your success is in only not in money in world. یہ کہہ رہے تھے جی وہاں آ جاؤ مولانا سے ملاقات کرنی ہے. ہم نے کہا آ جائیں گے کہ صبح کو آ جاؤ. میں نے کہا بھائی صبح کو نہیں، صبح کو تو ہمیں مدرسے میں پڑھانا ہے، ہم تو پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہیں، صبح کو نہیں آ سکتے ہم، صبح کے بعد آ جائیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو پڑھنا پڑھانا بھی ضروری ہے اور لکھنا بھی ضروری ہے. ہم نے الحمدللہ 96-97 کتابیں لکھ دی، ہندی میں الگ، اردو میں الگ اور انگلش میں الگ، فارسی میں الگ.
بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، میں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں اپنی ان کو دی، بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھا کیا تم نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی۔ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوں تو جلدی سے آدمی پڑھ لیتا ہے، پیسے بھی کم لگتے ہیں، جلدی سے خرید بھی لیتا ہے۔ شیخ نے لکھا فضائل اعمال میں کہ میں اپنی ہر کتاب کو مختصر لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ لمبی لکھ دی تو کون پڑھے گا، زیادہ موٹی لکھ دی کون خریدے گا۔ سنیما دیکھنے کے لیے تو پیسے ہیں، سنیما دیکھنے کے لیے تو پیسے ہیں، لیکن دین کی کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ شادی بیاہ کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن تبلیغ کے نام پر 1 روپے بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں، تعلیم کے نام پر 1 روپے بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ تو آج تبلیغ کی برکت سے پوری دنیا کے اندر انقلاب آ گیا ہے، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال و جنوب، کیا عرب و عجم۔ تو اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب بہترین امت ہو، تمہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو انسان جہاں ہوں گے وہاں ایمان و قرآن پہنچانا اس تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے سے آسان ہو جاتا ہے۔ تو جس کے پاس جتنا علم ہے، کے پاس جتنا عمل ہے، اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہے۔ تو اب تو ہم یہاں مولانا راحل صاحب کی خدمت میں آئے آپ حضرات سے کہ ایک مولوی صاحب ہیں آپ کے، وہ ہمیں مانگا دے دو تاکہ وہ سارے عالم میں جائیں۔ ہم تو کہتے ہیں اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، العالم للعالم، تو عالم تو سارے عالم کے لیے ہے۔ عالم تو کیا ہے؟ سارے عالم کے لیے۔ العالم للقریہ نہیں، العالم للمدینہ نہیں، العالم للولایہ نہیں، العالم للعالم، کہ عالم سارے عالم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے۔ تو ہمیں مدرسے میں پڑھانا بھی ہے اور خانقاہ کے اندر اللہ کی ضربیں بھی لگانی ہے اور کتابیں بھی لکھنی ہے اور دین کے سارے کاموں کو کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرمایا کرتے تھے میری تبلیغ سے تعلیم کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچائے میرے لیے خسران عظیم ہے۔ میں تو اس تبلیغ سے چاہتا ہوں کہ علم پانی کی طرح اور علم ہوا کی طرح عالم میں عام ہو جائے، تاکہ پوری دنیا میں کوئی جاہل نہ رہے، پوری دنیا میں کوئی غافل نہ رہے، پوری دنیا قرآن سیکھے، حدیث سیکھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم سارے عالم کی فکر کریں، مشرق کی بھی، مغرب کی بھی، شمال و جنوب کی بھی، عرب و عجم کی بھی۔ تبلیغ ہو رہی تھی، دعوت ہو رہی تھی نظام الدین میں، مرکز میں، بنگلے والی مسجد میں۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا یہ تبلیغ والے تم کیا کلمہ نماز کی باتیں کر رہے، یہاں محلوں میں گلیوں میں گشت کرتے پھر رہے، لوگوں نے اتنی ترقی کر دی چاند پہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے کیا کر دی؟ اتنی ترقی کر دی چاند پر پہنچ گئے لوگ۔ حضرت نے فرمایا چاند پر پہنچ گئے تو کیا ہوا، کیوں گھبرا رہا ہے تو؟ چاند پر پہنچ گئے، کیا انہوں نے وہاں گنے بو دیے؟ کیا وہاں انہوں نے گیہوں بو دیے؟ کیا وہاں انہوں نے کھیت کھلیان شروع کر دیے؟ وہاں انہوں نے فیکٹری کھول لی، دکان کھول لی، وہاں وہ رہنے لگے چاند پر؟ کہ جی نہیں۔ کہ پھر گھبرا رہا ہے کیوں تو؟ جب وہ چاند پر رہنے لگ جائیں گے، جب وہ چاند پر دکانیں کارخانے کھول لیں گے، جب وہ چاند پر آباد ہو جائیں گے، تم ہمارے پاس مرکز میں آ جانا، ہم ایک جماعت وہاں بھیج دیں گے۔ ہم ایک جماعت کیا کر دیں گے؟ ہم ایک جماعت وہاں بھیج دیں گے۔ اللہ کہہ رہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، پوری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو۔ انسان اگر ٹوڈر پور میں ہے تو ہم وہاں سمجھائیں گے، انسان اگر سمندر میں ہے تو وہاں سمجھائیں گے، انسان اگر چاند میں رہ گئے تو ہم چاند میں بھی گشت کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور اگر اللہ نے ان سائنسدانوں کم وقتوں کے ذریعے سورج میں ایئر کنڈیشن لگوا دیا اور وہاں بھی کچھ لوگ رہنے لگے، تو ہم اپنی جماعتیں سورج میں بھی بھیجیں گے۔ پہلا گشت چاند میں کریں گے اور دوسرا گشت سورج پر کریں گے۔ تو ہمارے بزرگوں کی اتنی فکر تھی کہ چاند پر بھی جانا ہے، سورج پر بھی جانا ہے، دین کے لیے جانا ہے، دعوت کے لیے جانا ہے، تبلیغ کے لیے، اللہ کے کلمے کو پھیلانے پہنچانے کے لیے جانا ہے۔ تو اس لیے عالم کی بھی ذمہ داری ہے اور متعلم کی بھی ذمہ داری ہے، امام کی بھی ذمہ داری ہے، مقتدی کی بھی ذمہ داری ہے۔ سارے صحابہ طلبہ تھے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاذ تھے، سارے صحابہ مقتدی تھے اور رسول اللہ ان کے امام تھے، سارے صحابہ مرید تھے اور رسول اللہ ان کے پیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں اور مدینہ سے 27 دفعہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے صحابہ کو لے کر راہ خدا میں جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ بھی نکل رہے تھے، صحابہ بھی نکل رہے تھے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ بھی نکلتے رہے۔ ان کی برکتوں سے آج عالم کے اندر دین پھیل رہا ہے، سنت شریعت پھیل رہی ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمان نیت کریں، ارادے کریں کہ ہم سب پورے دین پر چلیں گے اور اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، اپنے بچوں کو قاری بنائیں گے، اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے اور عالم بنا کر سارے عالم کے لیے ان کو فارغ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا؟ ارے سب کریں گے۔ ایک مولوی صاحب جائیں گے اور سارے گھر والوں کو ثواب ملے گا، ایک مولوی صاحب جائیں گے پورے گاؤں والوں کو ثواب ملے گا۔ تو مولوی صاحب کا ساتھ دو گے سب؟ مولوی صاحب کے لیے آسانی پیدا کرو گے سب، اور خود بھی اپنے بچوں کو عالم بناؤ گے اور سارے عالم میں جاؤ گے۔ کون کون جائے گا؟
सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े होकर इरादे करो कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जाएंगे, खुद भी आलिम बनेंगे और अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे, और जो बच्चे आलिम बन गए उनको सारी दुनिया में भेजोगे इंशाअल्लाह। अरे कांधला को कोई नहीं जानता था पूरी दुनिया में, लेकिन तबलीग हुई, सारी दुनिया जान गई। मौलाना इलियास साहब कांदलवी, मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी, निजामुद्दीन को दिल्ली को कोई नहीं जानता था, लेकिन तबलीग हुई, दावत हुई, सारी दुनिया जान गई। तो तबलीग से हमारी भी पहचान होगी, अल्लाह की भी पहचान होगी। तो इस पहचान से फायदा होगा हमें भी और उम्मत को भी फायदा होगा। जाएंगे सब सारे आलम में। बैठ जाओ, नाम लिखवाओ। 6 तारीख को इंशाअल्लाह बिलाल मस्जिद में आपका जोड़ होगा। वहीं से जमातें 5 माह की 4 माह की बनकर जाएंगी, चिल्ले की जाएंगी, उसमें अपने नामों को लिखाओ। ठीक है जी। सबसे पहले तो मेरा लिखो, मोहम्मद सुफियान 1 साल अमेरिका जमात जाएगी, इंग्लिस्तान। और हमारे मौलाना है, क्या है नाम है, हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब, ये हमारे मदरसे में उस्ताद हैं माशाअल्लाह, उसूल शासी पढ़ा रहे हैं हजरत। अब ये दूसरे साल में अरब जाएंगे मौलवी साहब। 1 साल यहाँ लग गया हिंदुस्तान में, अब दूसरे साल अरब में जाएंगे। हम जाएंगे अमेरिका। और मौलाना राहिल कहाँ जाएंगे, क्या नाम है, मौलाना राहिल साहब, लिख लिया, मौलाना राहिल साहब 1 साल हिंदुस्तान और दूसरा साल अरबिस्तान और तीसरा इंग्लिस्तान। अभी हम गंगो में थे एक मदरसे में, हमारे एक दोस्त मिले, क्या कर रहे हैं, कि इफ्ता कर रहा हूँ मैं वहाँ मुरादाबाद में। मैंने कहा बहुत अच्छा माशाअल्लाह, अब तुम्हें 1 साल हिंदुस्तान में लगाना है तबलीग में। मैंने कहा ये ठीक है। दूसरा साल अरबिस्तान में लगाने का, ठीक है। मैंने कहा तीसरा साल इंग्लिस्तान में लगाना है, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा 3 साल लगाकर हिंदुस्तान, अरबिस्तान, इंग्लिस्तान, फिर सारे जहान में जाना है और फिर कब्रिस्तान में जाना है। फिर कहाँ जाना है, कब्रिस्तान में। बस फिर आराम से सोते रहो क़यामत तक, क़यामत तक सोते रहेगा आदमी कब्र में, और फिर वहाँ जन्नत में सोना नहीं है, तबलीग नहीं है, गश्त नहीं, मुलाकात नहीं है वहाँ।